امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 14 جون 1856 عیسوی میں بریلی شریف کے محلہ جسولی میں پیدا ہوئے۔ میرے امام اہل سنت کو اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا، بڑے بلند مرتبے سے نوازا۔ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان کی شان اللہ نے کیا بنائی کہ 3.5 سال کی عمر میں، صرف 3.5 سال کی عمر میں امام اہل سنت کی بسم اللہ خوانی ہوئی اور 4 سال کی عمر میں ناظر قرآن ختم کر لیا۔ اور دیکھیں کیا واقعہ لکھا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ میرے امام اہل سنت کے بارے میں یہ روایت میں آتا ہے کہ آپ مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا کہ ایک عربی لباس میں ملبوس شخص میرے سامنے آئے، بظاہر عربی معلوم دیتے تھے، انہوں نے مجھ سے عربی زبان میں گفتگو کی۔ الحمدللہ صرف 3.5 سال کی عمر میں میرے امام فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے فصیح عربی زبان میں گفتگو فرمائی۔ سبحان اللہ۔ 6 سال کی عمر ہوتی ہے میرے امام کی، 6 سال کی عمر میں آپ نے تقریر فرمائی۔ موضوع آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ہے اور بہت ہی بڑے مجمع کے سامنے تقریر فرمائی۔ 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، مگر یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ نے وہ نوازشیں، وہ عنایتیں امام احمد رضا خان پر فرمائی ہیں جن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ 7 سال 8 سال کی عمر میں عربی زبان کی ایک کتاب ہے، عربی گرامر کی کتاب ہے ہدایت النحو، اس کی شرح عربی زبان ہی میں اعلیٰ حضرت نے تصنیف فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور 13 سال 10 مہینے 5 دن میں اعلیٰ حضرت نے تمام درسیات سے فراغ پایا، اور اسی دن ایک فتویٰ لکھا جو کہ رضاعت کے مسئلے پر تھا، اور اپنے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ جب مولانا نقی علی خان نے اس فتوے کو دیکھا تو جواب بالکل صحیح تھا۔ آپ اس قدر مسرور ہوئے اور آپ کو ان کا جواب اتنا پسند آیا کہ اسی دن فتویٰ نویسی کے سارے کام آپ نے اپنے شہزادے امام احمد رضا خان کے سپرد فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے، اور اعلیٰ حضرت ہر فن کے امام ہیں۔ کسی نے 56 بتائے، کسی نے 60 بتائے، کسی نے 100 بتائے، کسی نے 120 بتائے، اور آج بھی امام اہل سنت پر تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ کتنے پی ایچ ڈی میرے اعلیٰ حضرت پر کر رہے ہیں۔ میرے امام اہل سنت ہر فن کے امام، ہر فن میں آپ کو کافی دسترس حاصل تھی۔ علم توقیت، وقتوں کا علم توقیت، اعلیٰ حضرت کا علم توقیت کا کیا معاملہ ہے، کس قدر مہارت ہے۔ تو روایت میں آتا ہے میرے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دن میں سورج کو دیکھ کر اور رات میں ستاروں کو دیکھ کر گھڑی ملا لیتے، اور وقت بالکل صحیح ہوتا، کبھی بھی 1 منٹ کا فرق نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ قوت حافظہ۔ میرے امام احمد رضا خان کو لوگ حافظ کہتے تھے، آپ حافظ نہیں تھے، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے لوگ حافظ کہتے ہیں۔ آپ نے پھر کہا کہ لوگوں کی بات بھی غلط نہ ہو، اس لیے آپ نے صرف 30 دن کے اندر، اور 30 دن میں ایسا نہیں کہ اور دیگر کام چھوڑ دیے ہوں، دن بھر قرآن شریف لے کے بیٹھ گئے، ایسا نہیں، بلکہ یہ آتا ہے روایت میں کہ عشاء کا وضو فرمانے کے بعد جماعت تک پارہ پڑھ کے آپ کو سنایا جاتا، اور وہی پارہ سنتے تھے اور اسی کو تراویح میں پڑھا دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اتنی دیر سن کر آپ یاد کر لیتے تھے، کیا قوت حافظہ۔ اور ایک واقعہ اس طریقے سے ہے کہ میرے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان میری بھی شریف میں ہے، محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں کتابوں کی بات چل رہی تھی تو ایک کتاب کا ذکر آ گیا، العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ۔ اعلیٰ حضرت کے یہاں ہر سال معقول پیسوں کی کتابیں آتی تھی، مگر اتفاق کی بات کہ اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں یہ کتاب نہیں تھی۔
اور محدث سورتی کے یہاں پر یہ کتاب موجود تھی. میرے امام نے فرمایا کہ وہ کتاب مجھے دے دی جائے، اس کا مطالعہ کر لوں. کتاب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دے دی. اعلیٰ حضرت تشریف لے جا رہے تھے بریلی شریف، تو محدث سورتی نے وہ کتاب دی اور یہ کہا کہ جب آپ کتاب کو مطالعہ فرما لیں تو یہ واپس فرما دیجیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بریلی شریف جا رہے تھے، لیکن کچھ مریدوں نے آپ کو دعوت پیش کی، اور جب کافی انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت سے، کافی اصرار کیا، تو میرے امام نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور رات کو پھر ان کے یہاں پر قیام ہوا. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے رات میں اور صبح میں اس کتاب کو ملاحظہ فرما لیا، جو 2 جلدوں میں ہے، کئی سو صفحوں پر مشتمل وہ کتاب ہے، العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ. میرے امام اہل سنت نے اس کتاب کو صرف رات میں اور صبح میں ملاحظہ کیا، اس کا مطالعہ کیا، نظر دوڑائی، اور اس کتاب کو واپس محدث سورتی کے پاس بھیج دیا. جب محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس وہ کتاب آئی تو آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے حضور اعلیٰ حضرت سے یہ جملہ کہہ دیا تھا کہ مطالعہ کرنے کے بعد وہ کتاب مجھے واپس کر دیجئے گا، تو شاید اس لیے واپس کر دی. تو آپ وہ کتاب لے کر دوبارہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور یہ کتاب واپس کیوں فرما دی؟ کیا میں نے وہ جملہ کہا کہ یہ آپ جب کتاب پڑھ لیں تو واپس کر دیجئے گا، کیا یہ بات آپ کو گرا گزری؟ میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا نہیں. بولے کہ میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا، میں نے اس کتاب کا مطالعہ کر لیا، اس لیے میں نے کہا کہ جب میں نے اس کو پڑھ لیا تو میں نے واپس کر دی. محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ صرف ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہے. تو سبحان اللہ، میرے امام کے حافظے پہ قربان جائیں. میرے امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ یہ عقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ 2 جلدیں ہیں، کئی سو صفحوں پر مشتمل یہ کتاب ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ 2-3 مہینے تک جس عبارت کی ضرورت پڑے گی فقیر اپنے فتاوے میں لکھ دے گا. سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں اور مضامین کی بات رہی تو وہ تو ساری زندگی، ساری عمر کے لیے محفوظ ہو گئی. یہ شان ہے میرے امام احمد رضا خان کی. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے لکھا ہے بہت علم دین پر، مگر اس صدی میں جو بھی ہے وہ تنہا میرے رضا کا ہے. سبحان اللہ. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. نوازش ہے، عنایت ہے، کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. پلایا جام ہم کو مصطفیٰ پیارے کی الفت کا. اب پڑا خطبہ زمین پر سرور دی کی امانت کا، تو ہے افلاک پر چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا. اور احمد رضا نے ہم کو درس وفا دیے ہیں، حب نبی کے دل میں دیپک جلا دیے ہیں. اور اے عاشق رسالت سرکار اعلیٰ حضرت، تم نے وہابیوں کے چھکے چھڑا دیے ہیں. اور کل کے رضا ہے بے شک وہ برق بار خنجر، ناصور نجدیت کو جس نے مٹا دیے ہیں. اور ایمان کا خزانہ نبوی عطا کے فتوے، ارے سرکار کی عطا سے تم نے عطا کیے ہیں. پھر ہم کیوں نہ کہہ دیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا